سے حضرت ابوبکر بہت نرم دل آدمی. سرکار دو عالم نے اپنی مرض وفات میں یہ فرمایا تھا کہ ابوبکر کو کہو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے اور ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ ابی رقیق، میرا باپ بہت نرم دل ہے، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا اس کا تو خود ہارٹ فیل ہو جائے گا، تو حضور آپ ان کی ڈیوٹی نہ لگائیں، کوئی اور مضبوط آدمی لائیں. سرکار نے فرمایا عائشہ مجھ سے بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح بحث نہ کرو، موروا ابا بکر فیصلی بالناس، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کرو اور کہو ابو بکر کو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر آئے اور آپ نے نماز پڑھائی. 17 نمازیں حضور کی حیات ظاہری میں پڑھائی. اس میں ایک دفعہ یوں ہوا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا کیونکہ 17 نمازیں اور ہر حضور کا صحابی اپنی جگہ پر اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو امام بنایا جائے، یعنی ظاہری شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ باطنی تقویٰ بھی ان میں موجود ہے. لیکن حضور علیہ اب وہ ساری صف ایسی ہے کہ جو علم میں کمال میں علم میں تقویٰ میں اعلیٰ ہے، اور علماء نے یہی پوچھا ہے کہ کسی جگہ پر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو امام کس کو بنائے، تو علماء لکھتے ہیں کہ امام وہ بنے گا جس کا قرآن سب سے اچھا ہو. فرمایا قرآن تو سب کا اچھا ہے، پھر کون بنے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ قرآن و سنت کو جاننے والا ہو. فرمایا قرآن و سنت کے جاننے والے تو سب ہیں، اب ان میں امام کون بنے؟ فرمایا جو ان میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو. فرمایا پرہیزگار ہی سب ہیں، پھر کون بنے؟ فرمایا جو ان میں عمر میں زیادہ ہو. اب یہ تصور سرکار کے صحابہ کے لے کریں کہ ایک ایک صحابی فبأی اقتدیتم اہتدیتم، ایک ایک صحابی امت کا رہبر ہے، کسی ایک صحابی کے اتباع میں بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو جب اتنے صحابہ موجود ہوں اور سب کو پیچھے کر کے ابو بکر صدیق کو حضور مصلی پر لائیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کی کاملیت اور بزرگی کا کتنا بڑا نشان ہے. ایک دفعہ یوں حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لما سمع النبی صوت عمر، ایک دفعہ یوں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سرکار حجرے میں تھے، حضرت عمر کی آواز آئی اور یوں لگا کہ جیسے حضرت عمر مصلی پر آ رہے ہیں، اور آج 4-5 نمازوں کے بعد حضرت عمر کوئی نماز پڑھائیں گے. تو قال ابن زمع راوی کہتے ہیں کہ خرج النبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خرج النبی حتی اطلع رأسه من حجرتی، سرکار نے پردہ ہٹوایا، کیونکہ بائیں طرف سرکار کا حجرہ مبارک تھا نا، پہلی صف سے، آج بھی مدنی شریف میں پردہ ہٹوایا، پردہ ہٹا کر سرکار نے اپنا سر مقدس باہر نکالا اور باہر نکال کے فرمایا لا 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 لا، نہیں 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 نہیں، لیصلی بالناس ابن ابی قحافہ، صرف ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر مصلی پر آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. یہ ابو داؤد کہہ رہے لا لا لا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا لا لا لا، نہیں 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 نہیں، لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، لوگوں کی نماز صرف ابن ابو قحافہ پڑھائے گا، کیونکہ آپ کی کنیت تھی، یعنی ابو بکر فرمائے گا. فرمایا یقول ذلک مغضبا، اور یہ حضور نے جملے اس وقت کہے جب حضور غصے میں تھے. فرمایا جب میں نے ابو بکر صدیق کو کہا تو کسی کی جرت آگے آنے کی کیسی ہوئی. تو دیکھیے یہ کوئی فرضی معاملہ نہیں تھا کہ آج نماز آپ پڑھا دیں اور آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں. اور وہ نمازیں کیسی ہوتی میرے دوستو، بات کو ہم سمیٹتے ہیں کہ وہ مصلی کیسا ہے، وہ مصلی رسول اللہ کا ہے. اچھا تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ داڑھی ہماری ہو، سنت کا لباس ہو، قرآن ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تمام ہو. لیکن ایک شرط اس کے لیے اور ہے جو آگے کی منزل کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو رسول کریم نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا. حضرت جبرائیل سے کہا تھا جب جبرائیل نے پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ عبادت کا رنگ چلن، عبادت کی روح اور لذت کیا ہے؟ تو سرکار کریم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَهُوَ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت، اتنا جذبہ، اتنی بزرگی، اتنا اخلاص، اتنا کنسنٹریشن، اتنی توجہ تیری نہ ہو تو پھر تو یہ یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اب 2 باتیں ہوئی، عبادت یوں کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اخلاص کا یہ درجہ، یا اس کا نچلا درجہ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ نیچے کا درجہ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو کھینچ کھینچ کے خیال لاتے ہیں، لیکن اوپر کا درجہ، اب حضور کا یہ درجہ تو نہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، حضور کا درجہ تو یہ ہے کہ حضور خدا کو مصلی پر دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ تعبیر ہے نہیں تو اس کا مصداق کون ہے؟ اب مجھے بتائیے، اگر امام میں اخلاص ہو اور تقویٰ ہو تو روحانی طور پر مقتدی کو پیچھے نماز میں لذت آتی ہے. سنیے اس بات کو، یہ کہ روحانی فکر تصوف کی ہے. امام اگر مصلی پر مخلص ہے، مخلص سے مراد یاد الہی میں لگا ہوا ہے، تو اس کے قلب کے چھینٹے پیچھے مقتدیوں پر آ جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر ہوں اور آپ کی شان یہ ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. مجھے بتاؤ پیچھے نمازیوں پر اللہ کی زیارت اور اللہ کے دیدار کی چس اور مزہ کیسا آتا ہوگا. اب ان کو آگے امام بھی وہ چاہیے جو ایسی لذتوں سے آشنا ہو. علی کا امام بننا کوئی بچوں کا کام ہے؟ عمر کا امام بننا کوئی بچوں کا کام ہے؟ عثمان غنی جیسے اعلیٰ اخلاق کا ایمان کوئی بچوں کا کام ہے؟ ابو ہریرہ کا امام بننا کوئی عام بندے کا کام ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا امام بننا، بلال حبشی جیسے مخلص کا امام بننا، تو ان سب کا جو امام بن جائے تو اس کو افضل نہ کہیں تو پھر کیا کہیں.